اللہ کو مدد کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز سے جن جن ساتھیوں کو درود پاک آتا ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، اور میرے انتہائی محترم پیر طریقت، رہبر شریعت، سید السعادات حضرت صاحبزادہ سید سجاد حسین شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرت صاحبزادہ محمد اعظم صاحب زیدہ مجدہ اور میری جماعت کے شعلہ جوالہ رکھنے والے، خوبصورت گفتگو کرنے والے علماء کرام ذوی المجد والاحتشام، آج کی محفل پاک پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا آدم و بنی آدم اللہ کے پیارے یار سر الاسرار مطلع الانوار مکے کے شہر یار مدینے کے تاجدار اس امت کے غمخوار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء، آپ کے معراج پاک کی یہ محفل ہے۔ اس محفل پاک کے انعقاد کرنے پر میں آپ تمام احباب کو، تمام شرکائے محفل کو اور خصوص بالخصوص اپنے انتہائی محترم حضرت علامہ محمد عاطف مجید مجددی اور محمد حسیب احمد مجددی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو، منتظمین اور منتصرین کو دل کی عطا گرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مرکز کو، اس مسجد کو آباد و شاد کرے اور اس مدرسے کو آباد و شاد فرمائے۔ جس طرح آپ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ آپ کے گھروں کو، زندگیوں کو، دلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ 10-15-20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔
میرا جو وقت تھا، جو وعدہ تھا، وہ 1 سے لے کر 2 بجے تک تھا، اور انشاءاللہ اس وعدے کے مطابق ہی رہوں گا۔ آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، بولو آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، بولو دیا اونچی آواز میں بولو۔ تھکے تو نہیں آپ؟ بھوک تو نہیں لگی؟ لگی ہے؟ تھک تو نہیں گیا آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے ہیں۔ تھکے نہیں آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے چست ہو کر، اور ویسے بھی سنیوں کی یہ علامت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو درود پاک ہے یہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، سارے فرشتے محبوب پر، نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ حضرت امام ابو العالیہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نبی پاک پر درود بھیجنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے ثناءً عند الملائکۃ، کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو جمع فرما کر، اکٹھا کر کے، ان کا جلسہ کر کے، ان فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی حمد و ثنا کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اپنے محبوب کے حسن و جمال کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو جمع کر کے، اکٹھے کر کے، نبی پاک کے چہرہ والضحیٰ کی، واللیل کی زلفوں کی، مازا کی آنکھوں کی، ید اللہ کے ہاتھوں کی، وجہ اللہ کے چہرے کی، علم نشرہ کے سینے کی، لا اقسم کی چال کی باتیں کرتا ہے۔ کی چال کی وہ باتیں کرتا ہے، اسی چال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رفتار آپ کی جو ہے اس کی بات آج ہم کر رہے ہیں۔ آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ وشمس کے اجلال کی باتیں کریں، چہرہ وشمس کے اجلال کی باتیں کریں، فرش تا عرش جس کے ایک قدم کا فاصلہ، فرش تا عرش جس کے ایک قدم کا فاصلہ، اس حسین ہاشمی کی چال کی باتیں کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو معراج مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، اس کا آغاز ہی سبحان سے ہوا ہے، اس کا آغاز ہی سبحان سے ہوا ہے، تو پھر ہم بھی بولیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو 34 بار معراج ہوئی۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی نقشبندی آفندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ 34 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، 11 بار حالت منام میں،
11 بار حالت منام میں. منام کیا ہوتا ہے؟ نیند، سوتے ہوئے. 11 بار حالت منام میں، 11 بار حالت قیام میں. 11 بار حالت وہ سو جائیں تو معراج منامی. سمجھتے ہیں بات؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مشکل بات نہیں کر رہا میں، آسان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کھڑا کریں جن کو آ رہی ہے سب ماشاءاللہ. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. 11 بار حالت منام میں، 11 بار حالت قیام میں، اور 11 بار زمین پر چلتے پھرتے جاگتے ہوئے. 33 بار. اور ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ، وجود بشری کے ساتھ، نہ صرف وجود بشری کے ساتھ بلکہ جسم پر لگے ہوئے کپڑوں سمیت، نہ صرف کپڑوں سمیت بلکہ پاؤں کے ساتھ لگے ہوئے جوڑوں سمیت. جوڑوں سمیت، کپڑوں سمیت، امامے سمیت، ٹوپی سمیت، رومال سمیت، جسم پر جو کچھ پہنا ہوا تھا اس سمیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی، جس معراج کا ذکر ہم رجب المرجب کے اندر کرتے ہیں. یہ آپ کی جسمانی جاگتے ہوئے، روحانی نہیں، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ آپ بیت الحرام سے، خانہ کعبہ سے، حضرت ام ہانی کے گھر سے، ام ہانی بنت ابی طالب، چچا زاد بہن کے گھر سے، کعبے کے پڑوس سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں. حضروں کا سنن پڑا 7 کے آسمان کاٹ بھی ہیں، 7 آسمان. پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، جنت المأوا. پھر آگے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر اسماء کا جہان، پھر صفات کا جہان، پھر اعتبارات کا جہان، پھر شیونات کا جہان، پھر اللہ رب العزت کی ذات، اور پھر اس ذات کے جلووں کو اس انداز میں دیکھا کہ خود اللہ رب العزت جو محبوب اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، اس ذات کو دیکھنا خود اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ سارے انبیاء مجھے دیکھتے رہے ہیں، میری صفات کو، میرے اسماء کا نظارہ کرتے رہے ہیں. کوئی میری صفات کا نظارہ کر کے بے ہوش ہو جاتا رہا ہے، لیکن جب میرے محبوب نے مجھے دیکھا ہے تو کس انداز میں دیکھا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. نہ آنکھ کو جھپکا ہے اور نہ ہی وہ محبوب ڈولا ہے.
ما زاغ البصر وما طغى. طغى ڈولنا، جب انسان کو زیادہ نشہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ ڈولتا ہے. جو ڈول جائے اس نے کیا نشہ کرنا ہے؟ نشہ پلا کے گرانا وہ سب کو آتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کا، اس نے لم یزل کا، اس نے مطلب کا ایسا نشہ پلایا، ایسا دیدار کرایا کہ دیدار کرانے کے بعد پھر اپنے محبوب کو ہوش میں رکھا. یہ کمال اگر کسی کو حاصل ہے تو ہمارے آقا مولا کو حاصل ہے. خرّ موسیٰ سا ایک علماء کے لیے اشارے کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ دیکھا تو خرّ موسیٰ صائقا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کہ مدہوش ہو کر. لیکن جب نبی پاک نے اپنے رب کو دیکھا، کہتے ہیں یہ معراج اور طرح سے بیان کی ہے، کہتے ہیں جبریل امین کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. سدرۃ المنتہا پر معراج کی رات نبی پاک جبریل امین کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. جبریل امین 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کھڑا رہا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہاں. وہ تو خود حضور کے در کا دربان ہے. وہ تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے نہیں، وہ تو اپنے رب کو دیکھنے کے لیے، اپنے یار کو دیکھنے کے لیے، اپنے پروردگار کو دیکھنے کے لیے گئے. اور اس پر ایک بات اور لطیف نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب جب تم آ رہے تھے، سفر کر رہے تھے، مکے سے چلے ہو، بیت المقدس پہنچے ہو، پھر آسمانوں کو طے کیا ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہو، تو یہ فرشتوں کا مقام ہے، فرشتوں کی حد ہے سدرۃ المنتہا. فیما یختصم ملأ الاعلی. محبوب آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں مخاصمہ کر رہے تھے، باہم ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے. وہ کس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے؟ فرشتوں کا جھگڑنا. یہ علماء کی ایک بات کرتا ہوں، فرشتوں کا جھگڑنا نفسانی نہیں ہے، نفسانی نہیں ہے. جس طرح فرشتوں کا جھگڑنا نفسانی نہیں، اسی طرح مشاجرات صحابہ بھی نفسانی نہیں. عقیدہ بیان کر رہا ہوں اپنا، کم از کم علماء کو توجہ فرمائیں اس بات پر. جس طرح فرشتوں کا مشاجرات، ان کا مخاصمہ، یہ نفسانی نہیں، نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں، اسی طرح صحابہ کا آپس میں مشاجرات جو ہیں وہ بھی نفسانی نہیں ہیں. فرشتے آپس میں مخاصمہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پیچھے کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے پوچھا، محبوب یہ فرشتے آپس میں مخاصمہ کیوں کر رہے تھے؟ تو آگے جواب سنو، جواب سنو. نبی پاک نے جواب کیا دیا ہے. اور یہ سیر، یہ سیر سلوک ہے. معراج یہ سیر سلوک ہے، یہ تصوف کی سیر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اول ہیں، ساری کائنات کے مرشد نبی پاک ہیں، اور وہ تربیت کر رہے ہیں. تو نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی، یا اللہ مجھے کیا خبر، مجھے کیا غرض کہ میں ان کے مخاصمات کو دیکھوں. میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں، مجھے کوئی
یہ نبی پاک نے جواب دے کر امت کے جو صوفیاء ہیں، جو سالکین ہیں، ان کے لیے سبق متعین کیا ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں جائیں تو ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف اپنے شیخ کو دیکھیں تاکہ جو مطلب ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یا اللہ مجھے کیا غرض، وہ کیوں جھگڑ رہے تھے، وہ جھگڑتے پھریں، میں ان کے جھگڑے سمٹانے کے لیے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اللہ نے یہ بات سنی نا، اچھا محبوب تو مجھے دیکھنے آئے ہو، پھر اللہ خوش ہوا، جو پہلے ہی اپنے محبوب کے ساتھ خوش ہے اور خوش ہوا۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدًا بَيْنَ صَدَيَّيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اپنی ذمہ خوش ہو کر اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اپنا دست قدرت دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدًا بَيْنَ صَدَيَّيَّ، اور میں نے ان انگلیوں کی، اس ہاتھوں کی، اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ یہ جو ہمارے مشاہد کبھی کندھے کے پیچھے ہاتھ رکھ کر پیر دیتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کبھی سینے کے ساتھ لگا کر، کبھی کندھے کے پیچھے ہاتھ رکھ کر، کبھی سینے پر ہاتھ پھیر کر، اللہ کی سنت یا اللہ کے محبوب کی یہ سنت ہے، ان پر یہ عمل کرتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہم سمجھاتے ہیں دست قدرت، ہاتھ، جب اللہ کا معنی کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ، یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کا ہاتھ، اس سے مراد اس ہاتھ کی طرح ہاتھ نہیں، اس طرح کا ہاتھ نہیں، کیونکہ اگر اس ہاتھ کو مانیں گے نا تو پھر بازو کو، جب بازو کو مانیں گے تو پھر کندھے کو، اور جب کندھے کو مانیں گے تو جسم کو، اور جو جسم میں آ جائے، جسمانیت میں آ جائے وہ رب خدا الہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نقشبندی مجددی ہیں، آپ کے مکتوبات کا مطالعہ کیجئے، جہاں بھی ید اللہ کا لفظ آیا ہے حضرت امام ربانی نے توحید تنزیہ بیان کرتے ہوئے، تشبیہ بیان کرتے ہوئے نہیں، تنزیہ بیان کرتے ہوئے وہاں ید اللہ کا لفظ استعمال کیا، وہاں ید اللہ ہی لکھا ہے، جس طرح الف لام میم قاف ہا یا عین صاد آمین طٰہٰ قاف ہا یا عین صاد کاف یاسین، قرآن پاک کے اندر جہاں بھی یہ آیات آئی ہیں ان کے نیچے اسی طرح یہ لفظ لکھ دیے، اس نے ترجمہ نہیں کیا۔ حضرت امام ربانی نے مکتوبات شریف کے اندر جہاں بھی ید اللہ کا لفظ آیا ہے وہاں نیچے ید اللہ ہی لکھا ہے، اللہ کا ہاتھ اور دست قدرت یہ آپ نے نہیں لکھا۔ ہم جو اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں، دست قدرت کہتے ہیں، تو یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، اللہ اس طرح کے ہاتھوں سے پاک ہے۔ اور ایک لمبی باس ہے پانی آتا ہے، تو اللہ نے اپنا دست قدرت محبوب کے کندھوں کے درمیان رکھا، تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس کی، اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں کے اندر تھا اس کا علم مجھے آ گیا۔ علمت ما فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو کچھ تھا مجھے اس کا علم ہو گیا۔ اب فرشتے آپس میں جو محاسبہ کر رہے تھے وہ کس بات کا محاسبہ کر رہے تھے، کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟
میرا اپنا ذوق وجدان یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر جو سارے انبیاء جمع ہوئے ہیں اس کا سبب بھی یہی تھا. سارے انبیاء کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا, ان کو اکٹھا کیا گیا, تو اس کا سبب بھی یہی تھا. اور سدرۃ المنتہا پر جو فرشتے مخاصمہ کر رہے تھے اس کا سبب بھی یہی تھا. وہ سبب کیا ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دھکے دے کر پیچھے کر کے آگے بڑھ رہے تھے. کیوں آگے بڑھ رہے تھے؟ کیوں مخاصمہ کر رہے تھے؟ تاکہ وہ چہرہ بردفا کی زیارت کرے, تاکہ وہ چہرہ بردفا کی زیارت کرے. اس لیے ایک فرشتہ دوسرے کو پیچھے نکلتا تھا تاکہ آگے بڑھ کر میں اللہ کے محبوب کی زیارت کروں, چہرہ بردفا کی زیارت کروں. اس لیے فرشتے آگے بڑھ رہے تھے, مخاصمہ کر رہے تھے. مخاصمے کا یہ مطلب ہے. اور پھر محدثین نے اور مانے لیے ہیں کہ فرشتے کس بات پر مخاصمہ کر رہے تھے, آپس میں جھگڑ رہے تھے, بحث کر رہے تھے, مناظرہ کر رہے تھے, متعجب تھے. وہ تعجب کر رہے تھے کس بات پر. ایک بات بیان کرتا ہوں, بہت ساری باتیں ہیں جو محدثین نے بیان کی ہیں اس حدیث پاک کے تحت. ایک بات یہ ہے کہ فرشتے دیکھتے کہ پہاڑ ہیں, گناہوں کے پہاڑ ہیں. دن ہوتا ہے, گناہوں کے پہاڑ لگے ہوتے ہیں, اور جب رات آتی ہے تو وہ سارے کے سارے پہاڑ مسمار ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, نظر نہیں آتے. تو وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے یہ کیا چیز ہے جو ان پہاڑوں کو ختم کر دیتی ہے, ان پہاڑوں کو مسمار کر دیتی ہے. یہ پہاڑ باقی نہیں رہتے, دن کو پہاڑ قائم ہیں اور رات کو پہاڑ ختم ہو چکے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مومن, گنہگار بندہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے پہاڑ لگتے ہیں. اور جب ایک بندہ مومن, ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ سلام کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, تو اس مصافحے کی برکت سے اس کے پہاڑ گناہوں کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو ان پہاڑوں کو ختم کر دیتی ہے؟ وہ مسلمانوں کا آپس باہم سلام کرنا, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. یہ سلام کرنے کا عمل جو ہے وہ گناہوں کے پہاڑوں کو مسمار اور مٹا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے محبوب کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا, نبی پاک نے اس کی برودت ٹھنڈک محسوس کی, اور آپ باتیں میں نے جو کچھ زمینوں کے اندر تھا وہ میں نے سب کچھ جان لیا. پھر حضرت مولانا جیون بیٹوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب تفسیرات احمدیہ, صاحب نور الانوار, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان معراج کی رات 90,000 باتیں ہوئی. 90,000 باتیں ہوئی, آپس میں انہوں نے باتیں کی. یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لینے میں جبریل کے محتاج ہیں. اللہ کا کلام لینے میں جبریل کے محتاج ہیں, یہ بات غلط نہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, یہ وحی اللہ رب العزت نے محبوب کو ڈائریکٹ ادا کی. اور پھر جو 90,000 باتیں ہوئی ہیں یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے, اور وہاں تو جبریل کی مجال بھی نہیں, وہاں تو جبریل کی مجال بھی نہیں. تو پھر اگر 6,666 آیات تم 6,666 کی بات کرتے ہو, وہاں تو 90,000 باتیں ہو رہی ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات, 90,000 باتوں میں سے ایک بات سناتا ہوں آپ کو, آخری بات سنیں گے. نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے معراج کی رات, تو اللہ نے پوچھا بما اشرفک یا احمد, اے محبوب, اے احمد, تجھے کون سا شرف عطا کروں میں؟ سارے انبیاء نیچے, رسل نیچے, جنت نیچے,
حور و غلمان نیچے، ساری کائنات نیچے، عرش نیچے، لوح و قلم نیچے، کرسی نیچے، حاملین عرش نیچے، سب کو نیچے رکھ کے تجھے بلندی عطا کی ہے، تجھے شرف عطا کیا ہے. بتا اس کے علاوہ تجھے میں اور کون سا شرف عطا کروں؟ بیما و شر ہوگا، تجھے کون سا عہدہ، کون سا منصب، کس نام سے تجھے آپ پکاروں میں؟ بیما و شر ہوگا مانا. تو نبی پاک نے کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ نہیں کہا یا اللہ سونے کے پہاڑ دے دے، چاندی کے پہاڑ دے دے، دنیا کی دولت دے دے، مال منال دے دے. نہ، اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلندی پر جا کر بھی نبی پاک اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگتے ہیں؟ شرفنی بالعبودیت، شرفنی بالعبودیت. یا اللہ ایک بار مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکارا. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار کو منتظر. عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے. عبد وہ ہے جو رب کا انتظار کرے، اس کی رضا کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے رب جس کی رضا کا انتظار کرے. محبوب بتا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا اللہ شرفنی بالعبودیت، ایک بار مجھے اپنا بندہ کہہ کر، مجھے اپنا عبد کہہ کر پکار. اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو جب تم مکے سے چلے تھے ام ہانی کے گھر سے، جب میں نے جبریل کو 70,000 ملائکہ کی فوج لشکر دے کر اس جلوس میں آپ کو لے کر جبریل امین اوپر آ رہے تو میں نے اس وقت تجھے اپنا بندہ کہہ دیا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اس وقت تجھے اپنا بندہ کہہ دیا تھا. اور تو پھر یہاں پہنچ کر پھر بھی یہی چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنا بندہ کہوں. میں نے تو ابتدا میں تجھے اپنا بندہ کہہ دیا تھا. اب کہ یا اللہ بس جو بھی ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار. اچھا محبوب تیری زبان سے نکلا ہے اور تیری زبان سے نکلی ہوئی بات میں رب ڈالتا نہیں. جو تو کہتا ہے میں کر دیتا ہوں. اچھا تو نے اپنی زبان سے نکال دیا ہے کہ شرفنی بالعبودیت ہے، میں نے تجھے اپنا بندہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. محبوب اب تیرے صدقے میں تیرے معراج کے صدقے میں خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو رہا، تو میرا محبوب ہے. تیرے وسیلے سے تیرا گنہگار امتی، تیرا گنہگار امتی ایک بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو لے کر، آہوزاری لے کر، ندامت لے کر، اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے ایک بار مجھے یا اللہ کہے گا نا. محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، سفر معراج کی قسم، میں 70 بار تیرے گنہگار امتی کو یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی. خدا کہہ رہا ہے، الہ کہہ رہا ہے، ہمارا معبود کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے صدقے میں تیرا امتی. شرط یہ ہے کہ تیرا امتی ہو. 70 بار میں اسے یا عبدی یا بخاری کی ہوگا یا عبدی یا عبدی یا عبدی کہوں گا. اور بات محبوب یہاں پر نہیں کرتا کیونکہ آج بلندیوں پر بات ختم نہیں کرتے، آگے چلاتے ہیں. محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے صدقے میں تیرا گنہگار امتی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر ایک بلشت میری طرف آئے گا نا. میں خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک گاز اس کی طرف جاؤں گا. گاز ہمارا تمہارا نہیں، اس خدا کا گاز جو گدوں سے پاک ہے. ایک بلشت تیرا امتی اپنے حساب کے مطابق، اپنے
پیمانے کے مطابق ایک بلشت آگے آئے گا، میں خدا اپنے پیمانوں کے مطابق جو پیمانوں سے پاک ہے کہ اللہ کو غزوں کے اندر وہ بیان کر رہا ہے، وہ غزوں سے پاک ہے، میں ایک گز ایک زرا تیرے گنہگار امتی کی طرف آؤں گا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں کرتا، محبوب تیرے صدقے میں تو ڈائریکٹ جا رہا ہے اللہ کی طرف، وہ تو ڈائریکٹ اسے بات کرتا ہی نہیں، محبوب کے وسیلے سے صدقے سے۔ محبوب سنو، ایک بار یا اللہ کہے گا، 70 بار یا عبدی کا ہوگا، ایک بلشت آئے گا، ایک گٹھ میری طرف آئے گا، میں ایک گاز اس کی طرف جاؤں گا، اور تیرا گنہگار امتی چل کر آہستہ آہستہ سوچ کر کہ گناہ چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، لیکن میری طرف چل پڑا، وہ چل کر میری طرف آئے گا، میں خدا کو اس سے وعدہ کرتا ہوں میں دوڑتا ہوا تیرے امتی کی طرف جاؤں گا، دوڑتا ہوا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے دور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات اپنے گنہگار امتیوں سے کہو کہ وہ مجھے یاد کیا کرے، پکارا کرے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہا کرے، اور وہ ایک بار کہیں گے میں 70 بار یا عبدی یا عبدی یا عبدی یا عبدی، میرے بندے بتا میرے بندے کیا بات ہے، تیرا رب تیرے لیے حاضر ہے۔ اور اتنی نوازشات ہونے کے باوجود اگر بندہ اپنے رب کو یاد نہ کرے تو اس سے بدبخت بندہ کون سا؟ آؤ اپنے رب کو یاد کیا کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اور کبھی جلوت میں بیٹھ کر، کبھی خلوت میں بیٹھ کر، کبھی اکیلے بیٹھ کر اور کبھی جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، کبھی اپنے گھر میں کبھی پیر خانے میں جمع ہو کر اللہ کو ہم یاد کیا کریں۔ ہم ایک بار اسے پکاریں گے یا اللہ، وہ 70 بار ہمیں یا عبدی کی صدائیں دے گا، ندائیں دے گا۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں اپنے محبوب سے کی ہیں، انشاءاللہ اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو آگے جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین آج اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے کفارہ سیئات، ذریعہ نجات و شہ آخرت بنا۔ محبوب کے سفر معراج کا صدقہ الہ العالمین ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کو آباد و شاد کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، ان کو دین دنیا کی عزتیں، نعمتیں، بخششیں عطا فرما۔ الہ العالمین جبرا شاہ صاحب ان کے علم میں، عمل میں، فضل میں برکت نازل فرما، ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ اپنے محبوب کا صدقہ جو احباب اس مسجد کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو، ان کی زندگیوں کو آباد و شاد فرما۔ حضرت علامہ مولانا محمد عاطف مجید مجددی اور ان کے ساتھیوں کو الہ العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو وسیع رزق کے حلال عطا فرما، صدق کے مقال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محبوب کے سفر معراج کا صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ فضیلت فرش ابن عرش محمد